اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو روزے دار کے لیے مکروہ ہیں۔ دیکھیے، میں اس سلسلے میں عرض کروں کہ فقہائے کرام نے تقریباً 11 چیزوں کو بیان کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ان 11 چیزوں کو روزے کی حالت میں انجام دینا کراہت رکھتا ہے، مکروہ ہے۔ مکروہ کے معنی یہ ہیں کہ انسان کے روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ مثلاً انسان کو 100 میں 100% اجر ملنا تھا، ثواب ملنا تھا، لیکن اس فعل مکروہ کو انجام دینے کے بعد انسان کا ثواب 50% ہو گیا یا 60% ہو گیا، تو وہ چیزیں جو انسان کے لیے حالت روزہ میں مکروہ ہیں وہ یہ ہیں۔ مثلاً پہلی چیز جو علماء کرام نے بیان کی، فقہائے اعظام نے وضاحت کی کہ آنکھ میں دوا کا ڈالنا، اسی طریقے سے روزے کی حالت میں سرمے کا لگانا۔ جب آنکھ میں جب ہم دوا ڈال رہے ہیں اور آنکھ میں جب ہم سرما لگا رہے ہیں، اس کی بو یا اس کا ذائقہ حلق تک پہنچے تو اس صورت میں مکروہ ہے۔ لیکن اگر دوا کا ذائقہ حلق تک نہیں پہنچ رہا ہے اور سرمے کا لگانا حلق تک نہیں پہنچ رہا ہے تو یہ کراہت بھی نہیں رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے ہر وہ کام جو انسان کے لیے ضعف و کمزوری کا سبب بنے، حالت روزہ میں اس کو انجام دینا مکروہ ہے۔ مثلاً خون کا نکلوانا، حمام کا جانا، چونکہ یہ چیزیں انسان کے لیے کمزوری کا سبب بنتی ہیں، لہٰذا فقہائے کرام کہتے ہیں حالت صوم میں اس فعل کو انجام دینا بھی مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے انفیہ کو کھینچنا، انفیہ یعنی وہ چیز جو ناک کے ذریعے انسان کھینچتا ہے جب اس کو نزلہ یا زکام وغیرہ ہوتا ہے، اس صورت میں اگر اسے معلوم ہے کہ حلق میں دوا نہیں پہنچ رہی ہے تب کراہت رکھتا ہے، لیکن اگر وہ جانتا ہے کہ انفیہ کے ذریعے حلق میں دوا پہنچ رہی ہے تو اس صورت میں انسان کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے خوشبودار گھاس یا جڑی اور بوٹی کا سونگھنا، یہ بھی حالت صوم میں کراہت رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے خواتین کا پانی میں بیٹھنا، یہ بھی کراہت رکھتا ہے۔ شیاف کا استعمال، یہ بھی حالت صوم میں مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے مکروہ ہے انسان کے لیے کہ انسان روزے کی حالت میں اس لباس کو تر کرے پانی سے جو وہ پہنے ہوئے ہے۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں دانت کا نکلوانا مکروہ ہے، بلکہ ہر وہ کام انجام دینا جس کے ذریعے سے منہ سے خون آ جائے، یہ روزے کی حالت میں کراہت رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے گیلی لکڑی سے، تر لکڑی سے مسواک کرنا، یہ بھی کراہت رکھتا ہے۔ چاہے آپ ٹوتھ پیسٹ سے مسواک کیجئے یا کسی گیلی لکڑی سے، مثلا نیم کی لکڑی ہے، پیلو کی لکڑی ہے، اگر گیلی ہے تو کراہت رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے مکروہ ہے بغیر کسی سبب و وجہ کے انسان منہ کے اندر پانی ڈالے اور نکالے، یعنی کلی کرے بیجا، یا منہ کے اندر تیل ڈالے اور نکالے۔ سیال چیز، بہنے والی چیز کو منہ میں ڈالنا اور نکالنا بیجا روزے کی حالت میں مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے اپنی زوجہ کے ساتھ ایسی جنسی حرکت انجام دینا جس سے مادہ شہوانی انسان کا تحریک ہوتا ہے، یہ بھی مکروہ ہے۔ والسلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔